أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 105. یہ آیت جو ہے بہت ہی اہم ہے، اس کا سمجھنا. اکثر لوگ آپ دیکھیے دوسرے لوگوں کی بڑی فکر کرتے ہیں، فلاں خراب ہو رہا ہے، فلاں برباد ہو گیا، دنیا خراب ہو رہی ہے، لوگ غلط ہو رہے ہیں، اور اپنے بارے میں، اپنے گھر والوں کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہوتی. دوسروں کی فکر کرتے کرتے خود خراب ہو جاتے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا بتایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم، تمہارے اوپر، انفسکم، تمہاری خود کی ذمہ داری، یعنی تم اپنی فکر کرو، اپنی اصلاح کرو، اپنے آپ کو اوپر اٹھاؤ، کمال تک پہنچاؤ، بہتر بناؤ. یہ سوچنے کے بجائے دن بھر رات بھر کہ فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں وہ کر رہا ہے، وہ ایسا خراب ہو رہا ہے، وہ ایسا گمراہ ہو رہا ہے، اپنی فکر زیادہ کرو، اپنے بچوں کی فکر زیادہ کرو. کیوں؟ لا یضرکم، تم کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، من ضل، جو گمراہ ہو گئے. جو لوگ گمراہ ہوئے ہیں، گمراہ لوگ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے. کب؟ اذا اہتدیتم، جب تم خود صحیح راستے پر، جب تم خود ہدایت پر ہو، صحیح راستے پر ہو، تو گمراہوں کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے. باقی رہا یہ کہ وہ سدھر رہے ہیں کہ نہیں سدھر رہے ہیں، تو اس کی فکر تمہیں ٹینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. الی اللہ مرجعکم، تم سب کو پلٹ کر کے اللہ کے پاس آنا ہے. جمیعاً، سب کو. فینبئکم، پھر وہ تم کو بتائے گا، بما کنتم تعملون، کہ تم سب کیا کیا کرتے تھے. تو اس آیت سے جو سیکھنے کو ملتا ہے وہ کیا؟ کہ انسان کو اپنی فکر زیادہ کرنی چاہیے. لیکن اس آیت سے ایک غلط فہمی بھی ہوتی ہے. کیا غلط فہمی؟ خود اپنے کو دیکھو، باقی دنیا کہیں جا رہی ہے، چھوڑو اسے. نہیں، کچھ لوگ بولتے بھی ہیں، ارے ان کو سمجھانے کا، ان کے پاس جانے کا کیا فائدہ، اپنا اپنا کام دیکھو، اپنی زندگی دیکھو، اپنی لائف بناؤ. نہیں، یہ حدیث میں، یہ آیت میں یہ میسج نہیں دیا گیا، یہ لیسن نہیں دیا گیا کہ انسان سیلفش ہو جائے، بلکہ یہ کہا گیا ہے، اب دھیان دینے کی ضرورت ہے، کہ تمہیں جو کرنے کے لیے بولا گیا اتنا کر دو. تو ہماری ذمہ داری صرف خود کو اچھا بنانے کی نہیں ہے صرف، بلکہ خود کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی نصیحت کرنا ہے، اچھائی کا حکم دینا ہے، برائی سے. یہ بھی قرآن میں ہے نا. اب کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، اے ایمان والو، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ. پھر کہا گیا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ برائی سے روکو اور بھلائی کا حکم دو. تو یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، یہ اپنے اوپر ہی دھیان دینا. حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم برائی سے نہیں روکو گے، اچھائی کا حکم نہیں دو گے، تو جب اللہ کا عذاب آئے گا تو تم دعا کرتے رہو گے، کوئی دعا قبول نہیں ہوگی. آج وہی ہو رہا ہے نا. ہماری سوسائٹی میں آپ دیکھ لیجیے کیا ہو رہا ہے.
بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار خطبہ دیا اور کہا کہ لوگوں، تم یہ آیت پڑھتے ہو، اس کو غلط مت سمجھنا اس آیت کو کہ خود اچھا بن جاؤ باقی دنیا کو چھوڑ دو، نہیں۔ میں نے خود اس آیت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اے اللہ کے رسول، خالی ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے، دوسروں کو چھوڑ دینا چاہیے، دعوت کا، تبلیغ کا، پہنچانے کا کام بند کر دینا چاہیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ بھی تمہاری اپنی فکر ہے۔ کیوں؟ اب آپ بتائیے، آپ کے چاروں طرف گندگی کے ڈھیر ہیں، آپ صاف ستھرے ہیں، یا آپ کے چاروں طرف لوگ جو ہے بیمار ہیں، آپ اکیلے صحت مند ہیں، کتنے دن صحت مند رہیں گے؟ آپ کو بھی کیا ہوگا؟ وائرس، انفیکشن اور بیکٹیریا لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ تو اسی طرح سے ہم اچھے رہ ہی نہیں سکتے جب تک کہ ہمارا ماحول اچھا نہیں ہے۔ تو اس کو بنانے کی کوشش تو کرنی ہے، لیکن یہ نہیں کہ اگر وہ ہمارے بتانے، اس میں جو اصل سبق ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے بتانے کے بعد بھی، سمجھانے کے بعد بھی، اسلام کی دعوت دینے کے بعد بھی ہمارے بچے، ہماری بیوی یا نان مسلم اگر اسلام پر نہیں آتے ہیں اور ہم اپنا کام کر رہے ہیں، تب پھر ہماری پکڑ نہیں ہے، تب ہمیں ٹینشن میں نہیں رہنا، کیونکہ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی۔ ہاں، اگر ہم نے نہیں بتایا، نہیں تربیت کی، نہیں سمجھایا، دین نہیں پہنچایا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہاری پکڑ ہوگی۔ اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے، او believers, upon you is responsibility for yourself. Those who have gone astray will not harm you when you have been guided. To Allah is your return altogether. Then He will inform you of what you used to do. تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے؟ 2 پوائنٹ میں۔ نمبر 1، دوسروں کے بارے میں زیادہ گھلنا، فکر کرنا وہ انسان کے لیے زیادہ کارآمد نہیں ہے۔ لیکن دوسرا یہ بھی ہے کہ انسان کو دوسروں کے بارے میں جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے اپنی اصلاح پر، اپنے گھر والوں کی اصلاح پر توجہ کرنی چاہیے، دعوت و تبلیغ کرتے رہنا چاہیے، اچھائی کا حکم دیتے رہنا چاہیے، برائی سے روکتے رہنا چاہیے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی نہیں سدھرتا ہے تو ہماری ذمہ داری نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔